میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج آپ کو جو میں کہانی سنا رہا ہوں وہ ایک پرانا رستہ ہے جو راولپنڈی سے ٹیکسلا کو جایا کرتا تھا، اور اب تو خیر وہ لوگوں کو اس رستے کا نہیں پتہ، لیکن اگر آپ راولپنڈی کے وہ اپنا اسلام آباد کے سیکٹر D12 سے کسی سے پوچھ لیں کہ جی شاہ اللہ دتا کے غار کہاں ہیں، بلکہ گولڑا کے نزدیک اگر آپ پہنچ کے، جو اسلام آباد راولپنڈی کے باہر ایک آبادی ہے، وہاں پہنچ کے آپ کسی سے پوچھئے کہ جی وہ شاہ اللہ دتا کے غار کہاں ہیں، تو وہ آپ کو جگہ بتا دیتے ہیں۔ آسان ہے وہاں پہنچنا۔ وہاں پہ ایک، اب تو خیر اس کا ناس ہی مار دیا گیا نا، ہم تو ماہر ہیں ہر چیز کا ناس مارنے کے، تو وہاں پہ وہ گھٹیا قسم کے جسے ہوٹل کہتے ہیں ہم، ہوٹل، وہ چائے خانے ڈھابے کھل گئے ہیں، وہ ایک بھرمار ہے، کیونکہ آج سے 10-12 سال پہلے تک تو کم ہی کوئی لوگ جایا کرتے تھے جن کو پتہ تھا کہ وہ کوئی پرانے غار ہیں، اور جب لوگ زیادہ جانے شروع ہوئے تو پھر مشہور ہو گیا کہ جی وہ بدھا کے غار ہیں، بدھا یہاں پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں عبادت کی۔ اس سے مطلب ہم نے ہر چیز میں جھوٹ شامل ضرور کرنا ہے، وہ ہماری گتھی میں ہے۔ بدھا ٹیکسلا کی طرف کبھی بھی نہیں تشریف لائے تھے، پوائنٹ۔ اچھا جی، تو وہ بدھا کے غار مشہور ہو گئے اور وہاں پہ لوگوں نے زیادہ جانا شروع کیا، تو پھر یہ ڈھابے کھل گئے، ستیہ ناش کر دیا۔ میں نے ان ڈھابوں کی تصویریں نہیں لیں، لیکن غاروں کی تصویریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ ایکچولی غار نہیں ہیں، وہ راک اوور ہینگز ہیں، وہ مطلب لائم سٹون کے پتھر چٹانیں ہیں وہ، اور وہ مطلب ہے کوئی کروڑ ہا سال میں وہ جو ایروژن سے یا موومنٹ سے، وہ زمین کی موومنٹ سے جو کہ گر گرا کے وہ ایک راک اوور ہینگز بن گئے۔ اور بدھا تو یہاں پہ تشریف نہیں لائے، لیکن قدیم انسان آج سے 1.5 لاکھ سال پہلے، 50,000 سال پہلے یہاں پہ رہتا ضرور ہوگا، لیکن کسی نے ریسرچ نہیں کی، کسی نے وہاں پہ ڈھونڈا نہیں کہ کوئی پرانے آرٹیفیکٹس اس زمانے کے مل جائیں۔ دنیا بھر میں ملتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مل سکتے ہیں اور جگہوں سے ملے بھی ہیں۔ تو وہ جو غار ہیں یا راک اوور ہینگز ہیں، وہ اب انہیں لوگ کہتے ہیں جی بدھا کے، اور کہانیاں بھی ایجاد ہو گئی ہیں بہت ساری کہ جی ایسے ہے ویسے ہے، لیکن اصل میں وہ صرف راک اوور ہینگز ہیں، اور کبھی سادھو بیٹھ کے وہاں پہ پوجا پاٹ بھی کرتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں مسلمان بھی چلا کاٹنے جاتے ہوں وہاں پہ، جبکہ اتنی آبادیاں نہیں تھیں۔ ادھر سے ایک رستہ پرانا نکلتا ہے اللہ دتا کے پاس سے پہاڑی کے اوپر، اب وہاں پہ وہ پھاٹک سا لگا دیا ہے، وہ ایک ڈھابے کے پاس سے ہی رستہ نکلتا ہے، اور جیپبل رستہ ہے کچھ آگے تک، تو آپ کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ آپ کسی سے پوچھ لیں بھی کہ بن فقیراں نو کیڑا راہ جاندا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی یہ پکی جو رستہ جا رہا ہے چوڑا، جس پہ جیپ جا سکتی ہے، وہ ہے۔ آگے ایک پھاٹک لگا دیا انہوں نے، اور جب میں 2019 میں اپنے پیر مغاں ڈاکٹر عبدالعظیم صاحب کے ساتھ گیا تھا وہاں، تو وہ تب وہ چونکہ آرکیالوجی کے ڈائریکٹر ہیں، تو وہ ہمارے لیے پھاٹک شاید کھل گیا تھا، لیکن ہم پیدل گئے تھے یہاں سے شاہ اللہ دتا سے۔ اس رستے پہ آپ چلے جائیں، جاتا واتا کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت ایک دلچسپ واک ہے اگر کسی نے ٹیکسلا جانا ہو اسلام آباد سے پیدل۔ تو خیر وہ ہم تھوڑا آگے گئے تو مجھے ڈاکٹر صاحب، جو بالکل اونچا اس کا جگہ تھی، جو جسے درہ آپ کہتے ہیں، جو پاس بنتی ہے، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ذرا دیکھتے جائیں، یہ جو جسے یہاں پہ بدھسٹ اسٹوپا کہتے ہیں۔ تو رستے کے دائیں ہاتھ پہ یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے کہ ایک پرانا ریمینز ہیں کوئی، اور پتھر کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کب سا بھی ڈال دیا گیا ہے۔ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اوپر وہ جو کب ہے نا، وہ ڈال کے اسے زبردستی اسٹوپا بنانے کی کوشش کی۔ وہ اس لیے کہ کہیں پہلے زمانے میں، کہیں 1960 کی دہائی میں، ایک ڈاکٹر احمد حسن دانی صاحب ہوتے تھے ہمارے یہاں، گزر گئے ہیں، لوگ تو انہیں بڑا پیر مانتے ہیں، لیکن مجھے ان کے 1-2 فوائبلز کا بھی پتہ ہے، تو میں وہ بالکل
نہیں مانتا دانی کو. تو وہ ڈاکٹر دانی نے کہیں کہہ دیا کہ جی یہ بدھسٹ اسٹوپا ہے. تو بقول ایک آرکیولوجی کے دوست کے کہ نہیں جی جدوں ایک باری انہیں کہتا سی وہ تو پھر آسمانی صحیفہ آ گیا سی نا, پھر سارے یہی کہتے ہیں بدھسٹ اسٹوپا ہے. تو جو وہاں پہ جب 60s میں وہاں پہ ریسرچ ہوئی تھوڑی سی, تو کچھ آرٹیفیکٹس ملے اور ایک کچھ سکے بھی ملے جو کہ 3 صدی قبل مسیح کے تھے. اس کے بعد دانی نے کہہ دیا تو ہر کسی نے اسے بدھسٹ اسٹوپا ہی بنا دیا. لیکن ابھی کچھ سال پہلے اس کو ذرا ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے, کیونکہ کافی جھاڑ جھنکار اس کے اوپر اگ چکا تھا اور مٹی وٹی بھی کافی تھی, تو اس کو یہ جو اس کی دیواریں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ جب کام ہوا تو مغل دور کے بھی سکے نکلے. یہ مجھے ڈاکٹر عظیم نے بتایا تھا کہ مغل دور کے سکے بھی نکلے. میں نے دیکھے نہیں ہیں وہ سکے, اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر مزید بات کی کہ کس بادشاہ کے دور کے تھے, کیونکہ وہ ایک ہی بات ہے 200 سال میں یہ رستہ استعمال ہوتا رہا. اچھا وہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ یہ بدھسٹ اسٹوپا ہے, لیکن ایک ذرہ بھی بدھسٹ آئیکنوگرافی کا نہیں ملا کہ کوئی بدھسٹ بت کا پتھر کے اوپر کوئی بت کے نشان ہو, کسی کوئی بھی چیز ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بدھسٹ اسٹوپا ہے. لیکن بس کہہ دیا اور وہ بنتا رہا. یہ نہیں کہ عام لوگوں کو پتہ کہ یہاں سے تیر کے ایرو ہیڈز بھی ملے, تیر کا جو اوپر کا پھل ہوتا ہے وہ بھی ملا. اب میں نے جب یہ دیکھا تھا تو میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے کہا, ڈاکٹر عظیم صاحب سے, کہ میں کہا سر جی یہ اسٹوپا نہیں ہے, یہ کوئی وہ برجی ہے جہاں پہ چوکیدار بیٹھتے ہوں گے, کیونکہ پاس ہے, پاس کے عین اوپر ہے اور آگے ٹیکسلا ہے, تو وہ آنے جانے والوں کے لیے ہو سکتا ہے وہاں سے وہ آکٹرائے چنگی لیتے ہوں, کوئی ٹیکس لیتے ہوں آنے جانے والوں سے, یا ویسے دیکھ بھال کے لیے ہوں. پھر وہاں پہ جو ایرو ہیڈز ملے ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ وہ بھی ہوئی, لڑائی جھگڑا بھی ہوا. تو ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے اور کہتے ہیں بس تسی ٹھیک جا رہے ہو, جاری رکھیں آپ یہ کام اپنا. اور مزید ہم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ اسٹوپا نہیں ہے, وہ ایک دانہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اپنا کوئی برجی ہے جہاں پہ چوکیدار فوجی بیٹھتے تھے. اچھا یہاں پہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو دور آپ کو ٹیکسلا کی آبادیاں نظر آتی ہیں, اور میرے پاس تو دوربین نہیں تھی. میں ڈاکٹر عظیم صاحب سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا سر اگر دوربین ہوتی تو ہمیں شاید دھرما راجی کا اسٹوپا یہاں سے نظر آ جاتا, کیونکہ وہ بڑا اسٹوپا ہے ٹیکسلا کا. تو ڈاکٹر صاحب کا بھی شک تھا کہ شاید نظر آ جائے. لیکن 1823 کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ آدمی تھا, اس کا نام تھا ولیم مورکرافٹ, وہ جسے ہم ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں نا, وہ ویٹرنری سرجن تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر کام کرتا تھا کلکتے میں. اس کو ایک جنون تھا کہ دیکھیے جنون والے افسر کبھی ہوا کرتے تھے, اور اس کو جنون تھا کہ جناب میں نا اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے لیے نسلی گھوڑے کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤں. تو وہ گھوڑوں کی کھوج میں بڑی بڑی دور پھرا, اور آخر غریب بلخ میں, افغانستان میں, جسے مزار شریف اب ہم کہتے ہیں, وہاں پہ قتل کر دیا گیا یا قدرتی موت مرا, ہمیں نہیں پتہ. کہیں 19ویں صدی میں اس کی قبر وہاں پہ تھی جو کہ اب نہیں ملتی. تو وہ جب ولیم مورکرافٹ 1823 میں ادھر سے گزرا تو وہ کہتا ہے بٹوین شالا ڈٹا شاہ اللہ دیتا, بٹوین شالا ڈٹا اینڈ خانپور دس از دا شارٹیسٹ روٹ. یعنی خانپور جو ٹیکسلا کے نزدیک ایک آبادی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ 1823 میں گزرا, اس وقت ٹیکسلا تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا. ٹیکسلا تو دریافت ہوا 1861-62 میں, 61-62 میں. اپنا جنرل الیگزینڈر کننگھم جو تھا اس نے یہ دریافت کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈھیریاں ہیں جنہیں لوگ اب ڈھیری شاہاں کہتے ہیں, یعنی بادشاہوں کے ڈھیر, تو وہ جو ہیں وہ اصل میں ٹیکسلا کا سائٹ ہے. اور پھر دیکھیے یہ اپنے
کننگھم کے بھی مرنے کے یعنی یہاں سے گزر جانے کے 60 سال کے بعد کہ وہ جان مارشل نے آ کے پہلی بار کھدائی شروع کی ٹیکسلا کی، اور واقعی پھر پتہ چلا کہ یہ ٹیکسلا ہے۔ تو ایک تو مورکرافٹ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جی یہ شارٹیسٹ روٹ ہے۔ اب آپ یہ جو جہاں پہ یہ برجی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ یہ برجی ہے، یہاں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا سا ہی آگے جانا پڑتا ہے، وہ ڈھلان ہے اور اس کے بعد ایک میدانی سا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا تالاب ہے۔ کیا پیمائش تو میں نے نہیں کی تھی، پیمائش ہوگی اس کی کوئی 15-20 میٹر بائی 15-20 میٹر چوکور وہ تالاب ہے، اور اس کی جو سائڈیں ہیں وہ پتھر سے چنی ہوئی ہیں، اور اب تو وہ تقریباً مٹی سے بھر گیا، کیونکہ آپ اس کی جو سیٹنگ دیکھ رہے ہیں، آس پاس میں پہاڑیاں ہیں، تو بارشیں صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو وہ بارشوں سے جو مٹی آئی تو وہ مٹی سے یہ تالاب بھرتا گیا۔ یہ کتنا گہرا تالاب تھا مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب نے وہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا چیلا علی رضا جو ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ تو یہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کبھی بھی ہوا، کوئی کھدائی ودائی یہاں پہ نہیں ہوئی، تو پتہ نہیں وہ کتنا گہرا تالاب ہے، لیکن بہرحال تالاب کو کہتے ہیں بن فقیراں، یعنی فقیروں کا تالاب۔ اس کے اوپر ابھی دوبارہ آتے ہیں نام کے اوپر، بن فقیراں کے۔ اچھا، اگر آپ اس کے مغربی کنارے کی طرف دیکھیں تو یہ جو ایک آپ کو چھوٹا سا پتھر کا ہی بنا ہوا ایک حلق نظر آ رہا ہے، وہ مشہور ہے وہاں پہ کہ مسجد ہے، اور اس میں شک نہیں پڑتا کہ وہ مسجد ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مغرب کی طرف اس کے اندر ایک محراب کے بھی نشان ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا، ڈاکٹر عبدالعظیم صاحب کا، کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ارلی مسلم یا غزنوی پیریڈ جسے آپ کہتے ہیں اس وقت کا ہے، کیونکہ اگر محمود غزنوی آتا تھا یہاں پہ لوٹ مار کرنے تو جو شارٹیسٹ روٹ جیسے کہ مورکرافٹ کہتا ہے کہ بٹوین خانپور اینڈ راولپنڈی وہ شارٹیسٹ روٹ ہے، تو وہ اسی رستے سے نیچے میدانوں کی طرف آتا ہوگا مارگلہ پاس سے گزر کے۔ اچھا، بن فقیراں جب یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تو میرا دماغ میں ایک بات چلنی شروع ہو گئی۔ جب ہم نے ٹیکسلا کی بات ایک بار کی تھی تو وہاں پہ میں نے کہا کہ جی وہاں پہ وہ فلسفی بیٹھا کرتے تھے، اور وہ الیگزینڈر کا جو ایک سٹاف آفیسر تھا اونیسیکریٹوس، وہ ان فلسفیوں کو ملنے بھی گیا اور پوچھتا پاچھتا پہنچا کہ جی کہاں ہوتے ہیں، تو شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ تو میں جب اپنی دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹوہار پلیٹو جو کتاب ہے اس پہ کام کر رہا تھا، یہ 96-97 کی بات ہے، تو میں بڑا سوچتا تھا کہ وہ کہاں بیٹھتے ہوں گے فلسفی، اور پھر ایک دن جسے انگریزی میں ایپیفنی کہتے ہیں، وہ ایپیفنی ہوئی اور میں نے طے کر لیا خود بخود ہی کہ جہاں دھرما راجیکا اسٹوپا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ دھرما راجیکا اسٹوپا ہے، اور یہ مہاراجہ اشوک نے بنوایا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مقدس جگہ تھی، یہاں پہ وہ پہلے فلسفی بیٹھا کرتے تھے، تو اشوک کے زمانے میں ہو سکتا ہے وہ جو ان کا سکول تھا یہاں پہ فلسفیوں کا، وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا ہو، تو اشوک نے یہاں پہ یہ اسٹوپا اور اس کے ساتھ میں ایک مونسٹری بنوائی۔ لیکن بن فقیراں یعنی فقیروں کا تالاب، وہ جو فلسفی تھے وہ فقیر ہی لوگ تھے نا، وہ پہنچے ہوئے لوگ تھے۔ تو اس دن جب میں وہاں پہ تھا، 2019 کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے، میرا خیال ہے جنوری کی بات ہے، جب میں وہاں تھا تو پھر مجھے ہوا کہ کیا پتہ وہ جو فلسفی تھے وہ یہاں بیٹھتے ہوں۔ یہ اب اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور نہ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کھنڈرات کے آثار نہیں ہیں کہ کوئی کمرے ہوں یا کوئی آپ کا بھلا ہو جائے، کسی مونسٹری کے ریمینز ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ میں بتا دوں کہ وہ جو فلسفی تھے نا، وہ کمروں میں نہیں رہتے تھے، وہ کہتے تھے جی یہ دھرتی ہماری ماں ہے، ہم اسی پہ بس انہی پتوں پہ ہم سوتے ہیں، اور یہی دھرتی سے جو اگتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں، تو کمرے اس لیے بھی شاید نہیں ہیں۔ مجھے ان سے جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جاتے جاتے میں ایک بات بتا دوں، کیونکہ جب بھی میں نے ٹیکسلا کی بات کی ہے، یہ آپ کو میں نے نہیں بتائی، میری کتاب میں دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹوہار پلیٹو میں جو ٹیکسلا پہ پیس ہے اس میں یہ بات میں نے لکھی ہے۔ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جی ٹیکسلا لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ٹسکلا ہیں اب، یعنی آج سے 2500 سال پہلے ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ اس کو ٹیکسلا کہتے تھے یا ٹکشاسلا کہتے تھے۔ تو
آج جو لوگ ہیں وہ اسے ٹسکلا کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹسکلا کا مطلب ہے کھنڈرات، کوئی بھی پرانے روئنز جو ہے نا وہ ٹسکلا ہے۔ جب میں ریسرچ کر رہا تھا کتاب کے لیے 1996-97 کے اندر، تو وہ مجھ سے، میں اگر پوچھتا تھا نا کسی چیز کا، تو وہاں سے سوال ہوتا تھا کیڑے ٹسکلے دا پوچھ دے پئے ہو، اگر کوئی ٹیکسلا کا ذکر ہو جاتا تھا تو کیڑے ٹسکلے دا، دھرما راجی کا والا ٹسکلا کہ جولیان والا ٹسکلا کہ بھیڑ والا ٹسکلا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کھنڈرات ہیں مختلف قسم کے، یہ سب، ان سب کو ٹسکلا، کھنڈر کا مطلب ہے ٹسکلا۔ یعنی کبھی ہم بڑے سویلائزڈ اور پڑھے لکھے لوگ تھے، اور شہر کا نام ٹکا شلا رکھا تھا کہ کٹے ہوئے پتھر سے بنا ہوا تھا، تو اب وہ ٹسکلا بن کے رہ گیا۔ لیکن یہ کہانی جو تھی آج کی، وہ شالا جاٹا، جیسا کہ اپنے مور کرافٹ نے لکھا، یا شاہ اللہ دتا جیسے کہ ہم کہتے ہیں، وہاں سے خانپور یا ٹیکسلا تک جو شارٹیسٹ روٹ ہے، اور بمشکل 6-7 کلومیٹر ہوگا، وہ اس رستے سے ہے جہاں پہ کہ ایک تالاب ہے اور ایک برجی ہے، جس کو ایک صاحب کہہ گئے کہ جی وہ بدھسٹ اسٹوپا ہے، جو کہ وہ نہیں ہے۔